صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی رحیمنا صلی علی محمد. شرک ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں کوئی اور معبود سمجھنا، کسی اور کو حاجت روا سمجھنا. ہم تو کسی اور کو سمجھتے ہی نہیں. تم تو اللہ کی بات کرتے ہو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ہم تو اپنے مرشد کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا. اللہ کے ساتھ ہم کہاں سے کسی کو شریک ٹھہرائیں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہم خدا جیسا ہم نے کسی کو کیا ماننا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں پہلے ہمارے پیر کا تو کوئی جوڑ دکھاؤ. سبحان اللہ. ہم تو ان جیسا کسی کو نہیں مانتے، تو ہم نے رب العالمین جیسا کس کو ماننا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں یار ہر زمانے میں اس کے لا ریب، بے مثال، بے مثل، لاسانی لوگ ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی ہمارے مرشد ہیں. سبحان اللہ. تو ہمیں تو کوئی ان کے برابر کا نظر نہیں آتا. تو جو ان کا بھی معبود ہو، سبحان اللہ. جو ان کا خالق اور مالک ہو، ہم اس جیسا کسی کو مان نہیں کیسے. نعرہ تکبیر. ہمیں ان کا ثانی نہیں ملا. تم کہتے ہو تم نے معبود اور بنا لیا ہے، تم نے خدا بنا لیا. ہم نے کہاں بنا لیا؟ پوری دنیا میں اس وقت یہ بلڈنگز تو نہیں نہ ہوں گی، سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا. یہ پوری دنیا ایک بڑے میدان کی طرح ہو جائے گی. تو دور دراز سے لوگوں کی نگاہیں ان کے چہروں کی طرف آئیں گی. دور دور سے نظر آیا کرے گا یار وہ کس چیز کی روشنی ہے جن کی چاند اور سورج سے بڑھ کے روشنی نظر آ رہی ہے. تو پھر بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی رضا میں گزاری ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنے خیالات کو، اپنی جستجوؤں کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمام چاہتوں، محبتوں اور تعلقات کو صرف اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا. فرمایا ہے ابو ذر ان کو اگر ایک جوں بھی کاٹ لے کئی ہزار نفلوں اور حج سے بہتر ہے ان کے لیے. آقا نے فرمایا جب کوئی بندہ ان کی طرف محبت سے دیکھتا ہے اور کوئی بندہ محبت سے کعبے کو دیکھتا ہے، فرمایا اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے کہ کعبے کی نسبت اس کے محبوب کو کوئی محبت سے دیکھے. یہ حضور نے فرمایا. امام جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کو بیان فرمایا. اللہ کو اپنا غیر پسند نہیں. جس میں جتنا اللہ کا نور ہے وہ اس کا اتنا ہی وہ اس کا اپنا ہے. جس میں اسی کے جلوے ہیں، جس میں اسی کا نور ہے، اسی کی صفات ہیں، اسی کی تجلیات ہیں، وہ اس کو اتنا پسند ہے. ہر وقت اسی کا خیال، اسی کے لیے، اسی میں، اسی پر، اسی کے واسطے، اسی سے جو بھی ہے سب چیز کا محور و مرکز ایک بن جاتا ہے. ان کی محبت اللہ فرماتا ہے جاؤ دلوں میں رکھو. یہ بھی کانسیپٹ اور تصور سنتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے جی بندہ اچھے اعمال کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، بس ٹھیک ہے. فرشتوں کو کیا ضرورت ہے محبت کرنے کی؟ اور اللہ کے بندو وہ طبقہ اور ہے جن کو ثواب ملتا ہے، اور وہ اور ہے جن کو جواب ملتا ہے. اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر. صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہو سکتا ہے کہ آپ کو بالفرض کل اگر کسی کو خواب آئے تم کتب وقت ہو، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو، کیونکہ بڑا باریک موضوع ہے. جس کو جو خواب آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ایسے ہی ہو گیا ہے. تو سرکار فرمایا کرتے تھے بھئی یہ منظوریاں ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایسا ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ سورج چاند ستارے میرے آگے سجدہ ریز ہو گئے. اب سچ مچ سورج چاند ستارے سجدہ ریز تو نہیں نہ ہوئے تھے، حالانکہ وہ نبی کا خواب تھا. جس میں شوق ہے نا میں پیر صاحب بن جاؤں، میں ایسے بن جاؤں، یہ شوق ہی بڑا خطرناک ہے. ایک پیر صاحب کو اللہ کے حبیب فقیر ہیں، اگر انہوں نے خلافتیں نہیں دی اپنی ظاہری حیات میں، ان کا صرف روحانی نظام چلاؤ، اگر انہوں نے اکا دکا کوئی خلافتیں دی، کوئی ایک دو پوری زندگی میں، ان کا بھی جلدی سے انتقال ہو گیا ہو، ان سے سلسلے نہ چلے ہوں، ان کا فقط روحانی نظام چلاؤ. ایک نے پوری زندگی میں ایک دو خلافتیں دی ہوں اور ایک نے 25 30 یا 100 خلافتیں دی ہوں. اب اگر ایک بندے نے، ایک شخصیت نے اپنے 50 یا 70 یا 80 نائبین بنائے اپنی زندگی میں، تو بھئی وہ آپ کو بھی بنا جاتے ہیں. یہ خلفائی بیٹھے ہیں یہ اتنے سارے، اور بھی کئی ہیں، کئی جگہوں پر ہوں گے. کوئی ایسے اولیاء اللہ جیسے مجذوب ہیں یا مست ہیں یا استغراق کی کیفیت رہی زندگی میں زیادہ تر، تو جنہوں نے بہت کم خلافتیں دی، اس میں ہمارے دادا مرشد حضور چادر سرکار بھی ہیں. کل کو کوئی بندہ کہے کہ جی میں بھی خلیفہ ہوں، حالانکہ اس کی خلافت کا کوئی ثبوت نہ ہو، وہ کہے جو روحانی طور پہ ہو گیا.
تو یار روحانی کرم نوازی کو اور خلافت آپ کہتے ہیں، پھر تو پورا سلسلہ ہی خلیفہ ہے. کس کو سرکار نے کیا کچھ عطا نہیں کیا، پھر تو ہر بندہ کہ میں خلیفہ ہوں. کرم نوازی بڑی سے بڑی ہونا اور بات ہے، اور ولی مرشد ہونا اور بات ہے. ہم تو مرید ہونے کے قابل بھی نہیں، پیر تو بہت دور کی بات ہے. یہ ہم ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں بھلا؟ ایڑیاں گڈیاں ہائے ہائے. اچھا انہوں نے کہا نا کدے نہ جان اونچائیاں. میں کہتا ہوں یار ہو سکتا ہے بعض اوقات اونچائی پہ چلی بھی جائے. تو میں پڑھتا ہوں کہ یہاں او کدی نہ رہن اونچائیاں، چلیاں بھی جانتے پھر تھلے ہی آنی نے، انہوں نے نکتا نہیں رہنا. جیڑیاں گڈیاں پہ اڈیاں او کدے نہ رہن اونچائیاں، ہوئی گڈیاں اچیاں رہیاں جڑیاں سائیاں آپ اڈائیاں. تو جس کی بنیاد ہی خود پر ہے اور بات کو بدلنا. اجی میرا تعارف کراتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے یہ ہے یہ ہے، وہ تو ہر کسی کا بتاتے تھے، وہ تو آپ میں سے سینکڑوں لوگوں کا بتایا ہو. یہ تو آقا علیہ السلام کی سنت ہے. حضور کی نبوت اور رسالت اور شان کی گواہی بھیڑیے نے دی، تو حضور نے اس بھیڑیے کو فرمایا کہ بھیڑیے ذرا بتا لوگوں کو میری شان بتا. صحابہ کو فرمایا آؤ سنو یہ کیا کہتا ہے. تو اس طرح حضور لسانی سرکار کئیوں کو فرماتے نہیں تھے، لوگوں کے سامنے کئی کسی کو فرماتے ہاں بتاؤ بھائی فلاں بندے بتاؤ تمہیں کیا خواب آیا، بتاؤ تمہیں کیا کرم نوازی ہوئی. فرما دیتے تھے نا، وہ آپ کی گواہی ڈلواتے تھے. اب آپ آج کہیں گے جی مجھے تو میرا سب کے سامنے کہا جی اپنی کرم نوازی بتاؤ، پتہ نہیں میری کیا شان ہو گئی. آخر میرا وہاں بولنا اتنا ضروری تھا کہ مرشد نے مجھے فرمایا کہ ہاں بھائی تو بندے سنا دے اپنی کرم نوازی. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. خاتم الانبیاء تم پہ لاکھوں سلام، خاتم الانبیاء تم پہ لاکھوں سلام. اے میرے شہنشاہ تم پہ لاکھوں سلام، اے میرے مصطفیٰ تم پہ لاکھوں سلام. صلی علی نبی